مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. سجاد حیدر یلدرم. سجاد حیدر یلدرم کا شمار اردو میں ادب لطیف کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. انہوں نے فارسی، ترکی اور فرانسیسی ادب کا مطالعہ کیا تھا اور ان زبانوں کے افسانوی ادب کے تراجم بھی کیے. اس کے علاوہ شاعر اور صاحب طرز ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی. ان کے افسانوں کا مجموعہ خیالستان، جس سے زیر نظر انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ماخوذ ہے، ان کے اسلوب تحریر کا نمائندہ ہے. رومانویت اور انشاء لطیف کی عمدہ مثال ہے. اس کا خیال ایک انگریزی مضمون سے لیا گیا ہے. جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، یہ انشائیہ دوستوں کے موضوع پر ہے اور مصنف کی لطیف حس مزاح کا ترجمان ہے. مضمون کے آغاز میں فرماتے ہیں، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. یعنی اہل زمانہ سے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ مجھ پر جو یہ مہربانی ذاتی دوستی کے پردے میں کی جا رہی ہے، اس سے مجھے معافی رکھیں تو بہتر ہے. دوستی ایک نہایت قابل قدر رشتہ ہے. مخلص دوست ایک نایاب ہستی ہے. تاہم مصنف نے دلچسپ انداز میں دوستوں کو احساس دلایا ہے کہ محبت اور خلوص کے اظہار میں اعتدال اور دوسروں کی ضرورت و شخصی تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. مصنف کے دوستوں کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں. مصنف خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سب ان کے بہی خواہ اور ہمدرد ہیں اور ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت کا انداز مصنف کے لیے ناقابل قبول ہے. بظاہر یہ مضمون دوستوں کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تمام رشتوں میں دوسرے فرد کے ذہن اور اس کی نفسیاتی کیفیات و ضروریات اور نشو و نما کا لحاظ رکھنا چاہیے. اپنے طور طریقوں کو اس پر مسلط کرنے کی کوشش اچھے خاصے رشتوں میں رخنہ ڈال سکتی ہے. اسی لیے مصنف اپنے دوستوں سے بیزار ہو کر ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. مصنف ایک ذہین ادیب ہیں. وہ زندگی کے حالات و واقعات اور الفاظ کے در و بست سے اپنی تحریروں کے لیے مواد تلاش کرتے ہیں. چاندنی چوک میں صدا لگاتے فقیر کے چند جملے ان کے ذہن میں نئے دریچے کھولتے ہیں. اس کے الفاظ ان کی دکھتی رگ پر تیر کی طرح جا لگتے ہیں. وہ یقیناً گھر پہنچ کر اپنا کوئی مضمون مکمل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں تانے بانے بن رہے تھے، لیکن ایک خدشہ بھی تھا کہ اچانک کوئی دوست آ دھمکے گا اور ان کا کام ادھورا رہ جائے گا. عین اسی وقت فقیر کی صدا کان میں پڑی. وہ شاید سنی انسنی کر دیتے، لیکن اس کی تقریر اتنی مؤثر تھی کہ بقول مصنف لفظ بلفظ لکھے جانے کے قابل تھی. اس کی درد بھری پکار، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، ان کے دل میں اتر گئی اور فقیر انہیں مثالی خوش قسمت انسان محسوس ہوا. مصنف نے دلچسپ انداز میں اس کی حالت کا اپنے آپ سے جو موازنہ کیا ہے، وہ بھی ایک منفرد چیز ہے. فقیر صحت مند تھا، شکل و صورت بھی بری نہ تھی، تاہم غیرت کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مفت کے کھانے کی جو عادت پڑ چکی تھی، اس نے اس کی صورت بگاڑ دی تھی. مصنف کو اس کی بے غیرتی سے نفرت تو ہوئی، لیکن وہ حیران تھے کہ اس کے گرد دوستوں کا ہجوم نہیں، وہ اس بات کی شکایت کیوں کر رہا ہے. فقیر جاہل تھا اور مصنف تعلیم یافتہ. وہ صحت مند اور خوش باش تھا، جبکہ مصنف غور و فکر میں مبتلا کمزور صحت کے مالک ادیب تھے. فقیر کی صدا نے ان کے ذہن میں
اپنے تمام دوستوں کے خد و خال واضح کر دیے۔ ان کے ایک دوست مقدمہ باز ہیں جو ہر وقت اپنے مخالفین اور جج صاحبان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے صاحب بیوی بچوں کی بیماریوں کے قصے سناتے ہیں۔ مصنف کا انداز بیان دلچسپ ہے اور اس میں مزاح کی ایک لہر جاری و ساری رہتی ہے۔ احمد مرزا کو وہ بھڑبڑیا کہتے ہیں کیونکہ وہ آندھی طوفان کی طرح آتے ہیں، ان کی چیزوں کو الٹ پلٹ اور خیالات کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ جاتے ہوئے اتنی شدت سے مسافہ کرتے ہیں کہ انگلیاں لکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ کچھ دوست مصنف کو زبردستی جلسوں اور دعوتوں میں لے جاتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی کے خلاف نعرے بازی کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کی بے سروپا تحریروں پر ریویو لکھنے پڑتے ہیں۔ قرض مانگنے والے دوست ان کی جیب خالی کرنے پر تلے رہتے ہیں اور مصنف دوستی کے ناطے مجبور ہوتے ہیں۔ دوستوں کو ان جیسے بلند پایہ ادیب کی دوستی پر فخر ہے۔ ایک بار مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ازراہ خلوص انہیں اپنے ساتھ دیہات کے پرفضا اور پرسکون ماحول میں لے گئے، لیکن یہ آرام و آسائش اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ انہیں بہت مہنگا پڑا۔ وہ اپنا ایک مضمون بھی یکسوئی اور توجہ سے مکمل نہ کر سکے۔ مصنف کے انداز بیان میں طنز و مزاح بھی ہے، گلہ شکوہ بھی، اور کام ادھورا رہنے کا غم بھی۔ وہ تلخی سے کہتے ہیں کہ ان کی مثال اس عربی گھوڑے کی سی تھی جو نیا نیا خریدا گیا تھا اور بار بار بلا کر ہر مہمان کو دکھایا جا رہا تھا۔ دوست کی دل جوئی کے لیے انہیں وہ کھانے پڑے جن سے قطعی رغبت نہ تھی۔ یکسوئی سے لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ میزبان کے بھائی کے شغل موسیقی سے محظوظ ہونا پڑا۔ شاکر خان صاحب اپنی محبت کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ دماغ پر زیادہ بوجھ ڈالیں اور وہاں پہنچتے ہی لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیں، اس لیے انہوں نے شکار کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر مصنف دل ہی دل میں کھول رہے تھے اور یوں حال دل بیان کر رہے تھے۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ ہر شخص کے دوستوں میں مختلف نوع لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی عادات اس کے خصائل سے مطابقت رکھتی ہیں، کچھ یکسر الگ اتوار کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ سب مخلص اور وفادار ہوتے ہیں، لیکن خلوص کے اظہار اور جذبات کی شدت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک محور ہوتا ہے اور اس میں ضرورت سے زیادہ دراندازی قربت کی بجائے دوری کا سبب بنتی ہے۔ مصنف کو بھی اپنے دوست بہت عزیز ہیں اور ان سے دوستی بہت پرانی ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر کلیجے پر پتھر رکھ کر ان کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے۔